إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و عفیفہ خواتین اسلام، تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے و مالک ہے۔ عرش سے لے کر فرش تک، فرش سے لے کر تحت الثری تک، سب پر اللہ واحد کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید و تقدیس کے بعد سب سے افضل ترین انسان، انسانیت کا ہمدرد، ختم الرسل، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، افضل الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور صادقہ تمام کی تمام انبیاء پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انسانیت کی ہدایت کے لیے، بھٹکے ہوں کو راہ بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور ہر نبی کی یہ پکار رہی کہ لوگوں، ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ، ایک اللہ کی پرستش شروع کر دو۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ جو بھی نبی آتا وہ چٹیل میدان میں، بیاباں میں، صحرا میں، پہاڑوں پر، غاروں میں لوگوں کو صرف اور صرف اسی بات کی دعوت دیتے کہ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، کہ لوگوں، میں رب کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میسنجر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسالات ربی، میں اپنے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، انسانیت کو ہدایت ملتی رہی۔
بھٹکنے والے بھٹکتے رہے۔ آخرکار وہ دن بھی آیا کہ عرب کی وادیوں میں، عرب کی سنگلاخ وادیوں میں کہ ہائے وہ کہیں دلخراش منظر تھا کہ انسان کے خون کا پیاسا تھا۔ انسانیت تڑپتی ہوئی، بھٹکتی ہوئی، بلبلاتی ہوئی، کسی رہبر کی پکار لگاتی ہوئی، ہر انسان ایک نظریں اٹھائے سمائی دنیا کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی آئے میری مدد کو، کوئی آئے میری ہمدردی کو، کوئی آئے بھٹکے ہوئے کو راہ بتلانے کو۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک تقریباً 600 سال کی یہ مدت میں یہ انسان بالکل بھٹک چکی تھی۔ یہ انسان کے اندر درندگی کی صفت آ چکا تھا اور انسان خون کا پیاسا تھا، یہاں تک کہ عرب کی وادیوں میں جب کسی کا باپ مر جاتا تو اپنی ماں کو اپنی باندھی بنا کر رکھ لیا کرتا تھا۔ بچی کی ولادت ہونے کے ساتھ بچی کو ہم یدسہ فی التراب مٹی کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے۔ ظل وجہہ مسودہ، جیسے ہی بچی کی ولادت کی انہیں بشارت ملتی، ان کا چہرہ یوں محسوس ہوتا کہ جیسے ان کے چہروں پر کالک کی لیپ لگا دی گئی ہو، تارکول ان کے چہروں پر پوت دیا گیا ہو۔ یہ کیفیات تھا، یہ منظر تھا جس کا نقشہ تورات نے بھی کھینچا ہے، زبور نے بھی کھینچا ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانی تمام کتب کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنائی ہے کہ عرب کی سنگلاخ وادیوں میں ایک ایسا نبی، ایک ایسا رہبر، ایک ایسا قائد آئے گا جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو انسانیت کا پتہ بتلائے گا، انسانیت کو معبودان باطلہ سے بچا کر اسے رب حقیقی کی طرف لا کر کھڑا کرے گا۔ ایسی پرفتن ماحول میں آمنہ کے گھر میں 9 ربیع الاول پیر کے دن 20 اپریل 1 عام الفیل 571 عیسوی کو آمنہ کے گھر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ آپ سے پہلے ایسا پرخطر ماحول کہ قیس نامی شخص اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتا تھا، اس نے 7 بچیوں کو دفن کر دیا۔ 8ویں بچی کی جب ولادت ہوئی تو ایسے وقت میں اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی خوف کی وجہ سے، اپنے شوہر کی ڈر کی وجہ سے اپنی بچیوں کو مٹیوں کے نیچے دفن کرنے کی بچاؤ کی وجہ سے اس نے اپنے لختے جگر، اپنے نور نظر اپنی بچی کو اپنے پڑوسی کے حوالے کر دیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے گھر بچی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس بچی کو بھی جہاں اس سے پہلے اس نے 7 دفن کیے تھے اس بچی کو بھی وہ دفن کرنے کا فیصلہ کر بیٹھے۔ قیس تجارت کے غرض سے عرب سے دور نکل جاتا ہے۔ یہ بچی پلتی رہی، بڑھتی رہی، قیس آتا اور پھر چلا جاتا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ قیس تجارت کی غرض سے اپنے گھر واپس لوٹتا ہے اور لوٹنے کے بعد وہ بچی اپنے پڑوسن کے گھر سے قیس کے گھر آتی ہے، قیس کے کندھے پر سوار ہو جاتی ہے، قیس کے گلے سے چمٹ جاتی ہے، قیس بھی اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے، اسے چومتا ہے، اسے پچکارتا ہے، اسے بڑی ہی پیار بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ لیکن یہ سارے منظر جب اس کی بیوی دیکھتی رہی تو اسے رہا نہ گیا اور وہ کہہ بیٹھی، جب قیس سے پوچھتا ہے یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی بیٹی ہے، تو اس کی بیوی یہ کہتی ہے کسی اور کی نہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی لختے جگر ہے۔ لہذا اس قیس کے تیور بدل گئے، اس کی آنکھ باہر آنے لگے، آنکھوں پر خون سوار ہو گیا، اس کے جسموں کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی، جن جنونن، وہ پاگل پن کے دورے کا شکار ہوا۔ وہ کھڑا ہوتا اور بیٹھ جاتا، پھر بیٹھتا پھر کھڑا ہو جاتا، گویا کہ غصے سے اس کی جسمانی کیفیات بدل گئی۔ اس نے اپنی بیوی کی ایک بات بھی نہ سنی اور اس بچی کو اپنے کندھے پر اٹھایا۔ کندھے پر اٹھانے کے بعد
اس صحرا میں، اس بیاباں میں، اس جنگل میں اپنی اس بیٹی کو لے کر وہ جاتا ہے جہاں اس سے پہلے اس نے ساتوں کو دفن کیا تھا، اور وہ گڈھا کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ گڈھا کے لیے جیسے گڈھے کھودنے کے لیے پھاوڑا چلاتا، مٹی کے ذرات اڑتے، اس کے داڑھی کو لگ جاتے، اس کے پیشانی پر آ جاتے، اس کے بالوں پر چھا جاتے۔ ایسے وقت میں وہ بچی اچھلتی، وہ کہتی ابو ابو آپ کس کے لیے گڈھا کھود رہے ہیں؟ ابو ابو آپ کو تو پسینہ آ رہا ہے، ابو آپ کے داڑھی پر تو مٹی کے ذرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ وہ بچی اچھلتی اور اچھلنے کے بعد قیس کے داڑھی کو جھاڑ دیتی، وہ بچی اچھلتی اپنے ابا کے پسینے کو پوچھ دیتی۔ آخر کار جب گڈھا کھود کر قیس تیار کھڑا تھا، اس نے اپنی بچی سے کہا کہ میری بیٹی ذرا اس گڈھے کو دیکھو تو صحیح۔ جیسے ہی اس گڈھے کی طرف وہ ننھی سی جان، وہ ہکلاتی ہوئی زبان سے ابو ابو کی پکار لگانے والی وہ بچی، لیکن قیس کے آنکھوں پر خون سوار تھا۔ جیسے ہی وہ بچی گڈھے دیکھنے کو پہنچتی ہے، قیس اس کے اندر دھکا مارتا ہے، اور دھکے مارنے کے بعد وہ مٹی تہبتے مٹی بھرنا شروع کر دیتا ہے، جس کا نقشہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں کھینچا ہے۔ ام یدسہ فی التراب، زمانے جاہلیت میں انسانیت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بچیوں کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ بچی چیختی رہی، وہ بچی پکارتی رہی ابو ابو میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ ابو جان اگر آپ کو یہ گوارا ہے کہ میں کسی کی بیوی نہ بنوں، اگر میں کسی کی ماں نہ بنوں، اگر میں کسی کی پھوپھی نہ بنوں، اگر میں کسی کی خالہ نہ بنوں، اگر آپ کا یہ منشا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ خدا را مجھے مٹی میں دفن نہ کرے، خدا را مجھے مٹی میں دفن نہ کرے۔ لیکن شیطانیت قیس کے سروں پر سوار تھا۔ قیس نے اس ہکلاتی ہوئی زبان کی پرواہ کیے بغیر اس بچی کو منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتا ہے، جہاں اس نے اس سے پہلے اپنے بچیوں کو دفن کیا تھا۔ اندازہ لگائیں کیا ہی دل خراش منظر رہا ہوگا، کیا ہی دل کو چیر دینے والا منظر رہا ہوگا۔ جو ماں ہماری دنیا میں آنے کا ذریعہ بنی، جو بیوی ہمارے دکھے دنوں پر مرہم بننے کا ذریعہ بن جایا کرتی، جو بچے ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جایا کرتے، جو بچیاں روٹیاں بنا بنا کر اپنے باپ کے سامنے پروسا کرتی اور اپنے تھکے ہوئے باپ کے سروں میں کنگھا کر دیا کرتی، سروں میں تیل لگا دیا کرتی، سروں میں اگر جو ہو تو جو نکال دیا کرتی۔ لیکن عرب کی ان وادیوں میں شیطانیت اور درندہ صفت انسان رہا کرتے تھے۔ ایسے پرفتن ماحول میں رب سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین آمنہ کے گھر میں ابراہیم کی پکار پر اسماعیل کی قربانیوں کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم یقیناً ایک ایسا رہبر، ایک ایسا انسانیت کا ہمدرد مبعوث کرنے والے ہیں۔ آمنہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حمل میں لیے تھی تو ایسے وقت میں وہ کیا دیکھتی ہیں؟ وہ دیکھتی ہیں کہ میرے پیٹ سے ایک ایسی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، اور اس شعاعوں سے شام کے محلات روشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیسر و کسرا اور رومیوں کے محلات میں کپ کپی تاری ہیں، جو ان کے طاقوں میں، جو ان کی الماریوں میں جو بت رکھے تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ بت سب کے سب طاقوں سے اوندھے منہ گرنے لگے۔ 14 طاق تھے کسرا کے محل میں، 14 طاق سے سارے کے سارے کنگرے، وہ سارے کے سارے بت اوندھے منہ گر گئے۔ کون آیا؟ وہ ایوان باطن میں ہلچل مچ گیا، ہائے ہائے کس کی آمد ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایسے وقت میں پکار اٹھتی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، یتیمی کی زندگی گزارنے والا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے عرب کی سنگلاخ وادیوں میں۔ لہذا نبی کی آمد سے جو بتکدہ جو کسرا کے ایوان میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، دشمنی عروج کو پہنچ چکی تھی۔
جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو اس وقت میں وہ سارے آگ کے دہکتے ہوئے شعلے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بجھا دیتا ہے اور ان کے محلات ماتم کدا بن جاتے ہیں. اور یہاں آمنہ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی خوشیوں کے ترانے گنگنانے کے لیے فرشتوں کا قطار لگا دیا. الم یجدک یتیما فآوا. ہائے اس یتیم کی کیا ہی شان نرالی ہے. عرب کا یہ معمول تھا کہ عرب کے دور دراز سے دیہات کے علاقوں سے عورتیں آیا کرتی. جب نبی کی آمد ہوئی تو ایسے وقت میں وہ قحط سالی کے دن تھے. جانور دودھ کے ایک قطرات بھی نہیں ٹپکایا کرتے تھے. بکریوں کے تھن دودھ سے خالی تھے. ایسے وقت میں دیہات کی عورتیں مکہ کے بازار میں آتی اور مکہ المکرمہ کے بازار میں بچوں کو لایا جاتا. عمرہ کے بچوں کو رکھا جاتا. وہ دائیاں آتی اور آنے کے بعد بچے کو قبول کر لیتی اور قبول کرنے کے بعد اس کے پیرنٹس سے اس کے والدین سے یہ مطالبہ کرتی میں تیرے بچے کی کفالت کروں گی لہذا مجھے کچھ اس کے عوض میں اس کے بدلہ میں ہمیں کچھ پیسے چاہیے جس کے ذریعے سے میں اپنے بچوں کی کفالت کر سکوں. لہذا تمام کے تمام دائیاں عرب کے اطراف سے الگ الگ قبائل سے مکہ المکرمہ پہنچتی ہیں. یہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے گھر میں تشریف لا چکے ہیں. تمام کے تمام دائیاں جب نبی آخر الزمان کے گھر پر دستک دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بڑی بھی اس کا کوئی ہے, اس کا کوئی آنر ہے, اس کی نگرانی کرنے والا کوئی ہے. وہ آمنہ کہتی یہ تو یتیم ہے. جب یہ دنیا میں تشریف لایا ایسے وقت میں اس کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے. واپس چلی جاتی. ایک دائی آئی, دوسری دائی آئی, دائیاں آتی. جب نبی کے یتیم ہونے کا بھی پتہ چلتا وہ سب کے سب واپس چلی جاتی. سب نے امیروں کے بچوں کو قبول کیا. کیونکہ ڈھیر سارا پیسے چاہیے تھا اپنے بچوں کی کفالت کے لیے. آخرکار بنت ابی زویب تشریف لاتی ہے جسے ہم اور آپ حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتے ہیں. وہ تمام کے تمام دائیاں تیز رفتار کھچروں پر سوار ہو کر مکہ پہنچی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ایک گدھی تھی, بہت ہی لاغر اور نحیف تھی. اس کے جسم کی ہڈیاں عیاں ہو رہی تھی. جب وہ دوسری دائیاں چل رہی تھی حلیمہ کو کوسا کرتی تھی, اے حلیمہ تیری سواری کو کیا ہو گیا کہ یہ تو چلتی نہیں, اس کی رفتار اتنی مدھم ہے. یہ دیکھو یہ ہمارے جانور ہیں کتنی تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہیں. وہ تمام کے تمام دائیاں وہ بچوں کو لے کر واپس ہونے لگی تیز رفتاری کے ساتھ. ادھر حلیمہ سعدیہ پہنچتی ہیں. تمام مکہ کی گلیوں میں حلیمہ سعدیہ نے طواف کیا اور بچے کو تلاشا لیکن کوئی بچہ ملا ہی نہیں. آخرکار آمنہ کی دہلیز پر دستک دیتی ہیں. آمنہ دروازہ کھولتی ہیں اور کھولنے کے بعد وہ عرب خاتون جب حلیمہ سعدیہ کو دیکھتی ہیں, آمنہ دیکھتی ہیں, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی آئی, یہ بھی میرے بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دے اور وہ چلی جائیں. ایسے وقت میں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بڑی بھی مجھے دکھا تو صحیح. وہ حلیمہ سعدیہ یہ نہیں کہتی کہ اس کا کوئی ہے بھی یا نہیں, اس نے مطالبہ نہ کیا لیکن پہلے ہی آمنہ نے کہا یہ یتیم ہے, یہ یتیم ہے, یہ یتیم ہے. حلیمہ سعدیہ نے کہا آپ مجھے دکھلائیں تو صحیح, میں بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں. جب آمنہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جب چادر ہٹایا, ہائے چہرے سے شعائیں پھوٹ رہی تھی. جیسے ہی حلیمہ سعدیہ کی نظریں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی, حلیمہ سعدیہ بے ساختہ چیخ پڑی کہ مجھے یہ بچہ قبول ہے, مجھے یہ بچہ قبول ہے. وہ فوراً بھاگے اپنے شوہر حارثہ بن عبد العزہ کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں مجھے کوئی اور بچہ نہیں ملا لیکن مجھے یہ یتیم بچہ میرے مقدر میں ہے, میں اسے قبول کرنا چاہتی ہوں, اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اسے قبول کر لوں. آخرکار
حلیمہ سعدیہ کا مقدر جاگ گیا۔ آج بھی اسلامک ہسٹری میں حلیمہ سعدیہ کا نام ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا جائے تو وہ بے ساختہ بتا دیتا ہے کہ نبی محترم کی یہ نرس تھی، نبی محترم کی یہ دائی تھی، نبی محترم کے بہت بڑی ہمدرد تھی۔ لیکن وہ جو مختلف قبائل سے دائیاں آئی تھی، جس نے مالداروں کے قریشی بچوں کو قبول کیا تھا، آج بھی اسلامک ہسٹری میں ان کے نام نہیں ملتے۔ کوئی اپنی بچی کا نام حلیمہ سارے لوگ اپنی بچیوں کے نام رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان دائیوں کے نام آج بھی اسلامک ہسٹری میں نہیں ملتے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے انہیں دھکے مار کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے نکال باہر کیا، کیونکہ ان کے معاملات اچھے نہیں تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا قسمت جاگ گیا۔ اب دیکھیں، حلیمہ سعدیہ اپنے دل ہی دل میں کہہ رہی ہیں، عرش والے نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل کی آہ کو سنا کہ جو جانور ایک دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا تھا، حلیمہ سعدیہ یہ عجیب سی ان کے جسموں پر ایک سما طاری ہے۔ حلیمہ سعدیہ دل ہی دل میں یہ سوچ میں پڑی ہے، میں اس بچے کو کیا کھلاؤں گی، میں اس بچے کو دودھ کیسے پلاؤں گی، میرے پاس جو جانور ہے اس کے تھن دودھ سے خالی ہے، ایسے وقت میں اس ننھی سی جان کا کیا بنے گا۔ حلیمہ سعدیہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی گود میں لیتی ہیں اور لے کر اس خچر اس گدھی پر سوار ہوتی ہیں۔ وہ گدھی جو لنگڑا کر چلا کرتی تھی، اس کے قدموں میں لرزش تھی۔ جب جناب محمد رسول اللہ کو وہ لے کر سوار ہوتی ہیں، وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلنی شروع کر دیا کرتی ہے۔ وہ گدھی جب نبی کی سواری کو لے کر جب تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگتی ہیں، وہ تمام کے تمام مملکت عربیہ کی دائیاں وہ کہتی ہیں، اے بنت ابی زؤیب، اے بنت ابی زؤیب، ابی زؤیب کی بیٹی، ابی زؤیب کی بہن، ابی بنت ابی زؤیب، یہ کیا ہو گیا تیری اس جانور کو، تیری اس گدھی کو کیا ہو گیا؟ آتے وقت میں ہمارے جانوروں سے پیچھے تھی اور چل جاتے وقت میں یہ میرے تمام جانوروں سے آگے چل رہی ہیں، یہ کیا منظر ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس بچے کا کمال ہے، اس بچے کا کمال ہے جسے دنیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے، جس محمد کا نام تورات کے اندر موجود، زبور کے اندر موجود، انجیل کے اندر موجود، تمام کے تمام کتب کے اندر موجود، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ ایک رینکنگ پرسنالٹی 100 پرسنالٹیز کا لیکھک مائیکل ہارٹ بھی اپنے رینکنگ کو شمار کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست لاتا ہے کہ میں نے تمام کے تمام رولرز کی کتابوں کو پڑھا، ان کی زندگیوں کو پڑھا، میں نے بڑے بڑے رومیوں اور بڑے بڑے اہلکاروں کی زندگی کو پڑھا، لیکن میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب میں نے پڑھا تو ایسا صاف، ایسا شفاف، ایسا دلیر میں نے نہیں پایا، جس کے معاملات صاف ستھرے ہوں، جس کی زندگی صاف ستھری ہو، جس کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوں، میں نے کسی کے اندر نہیں پایا۔ اور اس نے 100 چنندہ لوگوں میں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی۔ آج بھی بڑے بڑے لائبریریوں میں آپ چلے جائیں، دلی پبلک لائبریری کے اندر، دہلی کے اندر میں نے خود دیکھا، جتنی موٹی کتاب مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کی سیرت پر نہیں لکھی، انگریزوں نے اس سے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، اور لکھنے کے بعد دلی پبلک لائبریری کے اندر اس نے ڈونیٹ کیا ہے، دان کیا ہے، آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں۔ اور وہ تمام کتب کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر پہنچتی ہیں، شوہر کو حکم دیتی ہیں کہ آپ جائیں، بکری کے تھن کو ہاتھ لگائیں اور کچھ دودھ نکالیں۔ جیسے ہی حارث پہنچنے کے بعد کٹورا ہاتھ میں ہے اور دودھ جانور کو دہنا شروع کرتے ہیں، وہ دودھ سے پیالہ بھر جاتا، ایک پیالہ اور منگاتے، وہ بھی پیالہ بھر جاتا، پھر منگاتے، وہ بھی پیالہ بھر جاتا۔ ہائے، جو جانور ایک دودھ کا قطرہ بھی نہ ٹپکاتا تھا، نبی کی آمد پر وہ تھن سے بھر جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ جب اپنے
اپنے بچے کو، اپنے حقیقی بیٹے کو دودھ پلاتی۔ کبھی ایک بار ایسا خیال بھی آیا کہ میں اپنے پستان کے دونوں دودھ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دوں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا دودھ پینے کے بعد اپنے اس بھائی کے لیے اپنی ماں کے دوسرے سینے کو وقف کر دیا۔ آپ نے خیانت نہیں کی۔ بچپن میں اللہ رب العالمین نے آپ کے اوصاف کو اجاگر کیا، آج بھی اسلامک ہسٹری کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں سلمان منصور پوری کی کتاب اسی لائبریری کے اندر موجود ہے، اس کے اندر وہ نقل کرتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ جب نبی اکرم کو لے کر اپنے گھر پہنچی، دودھ کا پیالہ دودھ سے بھر جاتا ہے، نبی کو پلایا، اپنے حقیقی بیٹے کو پلایا، اور پلانے کے بعد دن گزرتے رہے۔ جب 6 مہینے گزر جاتے، آمینہ کی خدمت میں لایا کرتے اور لانے کے بعد ملاقات ہوتا، پھر لے کر چلی جایا کرتی۔ آخر کار وہ دن بھی آیا کہ حلیمہ سعدیہ کا حقیقی بیٹا جب جانوروں کو لے کر، اپنی بکریوں کو لے کر جب چراگاہ میں جاتا، تو جانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ آج میں اپنے قریشی بھائی آمینہ کے لال ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ لہذا حلیمہ سعدیہ نے نبی آخر الزماں کو لگا دیا ان کے ساتھ۔ تو اس دن دنیا والوں نے یہ منظر دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھیڑیا جو ہمیشہ بکریوں کو چل کر جایا کرتا تھا، وہ دونوں ایک گھاٹ پر ایک ساتھ چرتے ہوئے نظر آئے اور ایک ساتھ پانی پیتے ہوئے نظر آئے۔ یہ کس کا معجزہ تھا؟ یہ کس کا کارنامہ تھا؟ وہ آخر الزمان جناب رحمت للعالمین کا یہ معجزہ تھا، جسے اللہ رب العالمین نے کہا والضحیٰ، جسے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا المدثر، جسے اللہ رب العالمین نے کہا سراجا منیرا، جسے اللہ رب العالمین نے کہا الگ الگ ناموں سے قرآنی آیتیں نبی علیہ السلام کی پکار لگاتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے پورے یونیورس میں بسنے والے، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اجمی ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ انگریزی جاننے والا ہو، تمام کے تمام انسانیت کے لیے ہم نے رحمت بنا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا آنا مبارک، آپ کا آنا مبارک، آپ کا کردار انسانیت کے لیے مبارک، آپ کی زندگی کی نقل و حرکت انسانیت کے لیے مبارک، اور ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اور آئیڈیل کیوں نہ ہو؟ کیونکہ رب خود چیخ کر قرآن کے اندر کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ منصب پر ہم نے فائز کیا ہے، اعلیٰ منصب پر فائز کیا ہے۔ موسیٰ اس کائنات کے اندر آئے، آپ نے اللہ سے شکایت کی کہ آپ میرے سینے کو کھول دیں، میری زبان کی گرہ کو کھول دیں، لیکن جب نبی کی باری آئی، جب جناب محمد رسول اللہ کی باری آئی، الم نشرح لک صدرک، اللہ رب العالمین نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ صرف انسان ہی نہیں، نوری ملائکہ بھی آپ کی پکار لگائیں گے، اور اس وقت تک ہماری نماز نامکمل رہتی جب تک ہم نبی پر درود نہ بھیج دیں۔ ہم التحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھتے ہیں، تقاضا اولا میں بیٹھنے کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، آخر کیوں نہ پڑھیں؟ رب سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی سے ملاقات کی، اس وقت التحیات للہ وصلوات، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے ساختہ نبی کی زبان پر یہ کلمات جاری کیا۔ نبی علیہ السلام اس طرح کے کیفیات پر تھے، ایسے وقت میں نبی علیہ السلام کی زبان سے التحیات، اے اللہ میرے بدنی عبادت، میری قولی عبادت سب تیرے لیے، سب تیرے لیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای، میرا جینا میرا مرنا یا رب سب تیرے لیے۔ نبی علیہ السلام اسی پیغام کو لے کر اس کائنات کے اندر آئے، اسی پیغام کو لے کر آئے، اور اسی پیغام کو لانے کی خاطر آپ کے جسموں پر پتھر برسائے گئے، آپ کی جوتیاں خون کے قطرات سے لہولہان ہو گئے، اور آپ کے لیے فرشتوں کو نازل ہونا پڑا،
فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جا میرے پیغمبر کے پاس اور اگر وہ اس سے اجازت طلب کر، اگر وہ کہتا ہے کہ اگر انہیں سنگسار کر دیا جائے، ان کی ہستی کو مٹا دیا جائے، ان نافرمانوں کو پیس کر رکھ دیا جائے، اگر اس کا حکم نافذ ہوتا ہے تو فوراً ان چٹانوں کو پاٹ بنا کر اس کے اندر انہیں پیس کر رکھ دیا جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگو، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگو۔ وہ نبی آنسو بہاتا وہ نبی اپنے جسم پر تکلیفیں برداشت کرتا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور ہوتے ہوتے اپنے رب سے یہ پکار لگائی، امتی امتی امتی، یہ میری امت، نماز کو چھوڑنے والا، آنکھوں سے زنا کرنے والا، زبان سے غلط بولنے والا، اپنے دل کو دوسرے کے خاطر دھڑکانے والا، اپنے پیروں میں لچک لانے والا، گانوں کے دھن پر تھرکنے والا، اس کے لیے ہمارا نبی روتا روتا چیختا پکارتا میری امتی کی پکار لگا گیا۔ اس نبی کے لیے ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، جس نبی نے اتنی قربانیاں دی، اس نبی کے دین کو ہم نے ڈرامہ بنا لیا، جس نبی نے اپنی زندگی کے 23 سال اسلام سے مشرف ہونے کے بعد، ایمان کی حلاوت پانے کے بعد 23 سال اس کائنات میں زندہ رہا، لیکن آپ نے کبھی اپنا ولادت کا دن نہیں منایا۔ عمر فاروق، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایسے وقت میں 2 سال تک آپ کی حکومت رہی، لیکن آپ نے کبھی عید میلاد نہیں منایا۔ اس کے بعد عمر فاروق کا دور آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تقریباً 10 سال رہی، لیکن آپ نے کبھی عید میلاد نہیں منایا۔ عثمان کا دور آیا، 4 سال تک وہ آپ نے کبھی نہیں منایا۔ علی کا دور آیا، آپ نے نہیں منایا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے نہیں منایا۔ آگے چلتے چلے جائیں، امام اعظم کا دور آیا، آپ نے نہیں منایا۔ امام شافعی کا دور آیا، آپ نے نہیں منایا۔ امام احمد ابن حنبل کا دور آیا، آپ نے نہیں منایا۔ اور آگے چلتے چلے جائیں، محدثین کی زندگی کو دیکھیں جن کی کتابیں ہمارے لائبریری میں موجود ہیں۔ امام بخاری کے دور میں وہ دن آیا، لیکن آپ نے نہیں منایا، اور نہ ہی اپنی کتاب میں عید میلاد کے نام سے کوئی جگہ دی، کوئی باب قائم کی۔ اس کے بعد امام مسلم کا دور آیا، آپ نے بھی نہیں منایا۔ امام نسائی کا دور آیا، آپ نے بھی نہیں منایا۔ امام ترمذی کا دور آیا، آپ نے بھی نہیں منایا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خواجہ قطب الدین، خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، جو بغداد سے چل کر اجمیر کی دھرتی پر وہ آئے، اور آنے کے بعد آپ کے دور میں بھی یہ دن آیا، لیکن آپ نے بھی نہیں منایا۔ اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی، جو دلی کے قطب مینار کے بانی ہیں، ان کے دور میں بھی یہ دن آیا، لیکن انہوں نے بھی نہیں منایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دور میں بھی یہ دن آیا، لیکن آپ نے بھی نہیں منایا۔ آگے چلتے ہم چلے جائیں، یہ تمام صوفیوں کی لمبی فہرست ہے، تمام محدثین کی لمبی فہرست ہے، تمام ائمہ کی لمبی فہرست ہے۔ ان تمام کتب کے اندر آج تک ایک حدیث بھی نہیں ملی، آج تک ایک روایت بھی نہ ملی، لیکن ہم نے کون سے نیو ریلیجن کو ہم نے اختیار کر لیا، ہم نے دین کا تماشا بنا دیا کہ سوائے ابلیس کے تمام خوشیاں منا رہے، سوائے ابلیس کے تمام خوشیاں منا رہے۔ آج اس مسجد میں آج ہمارے سر جھکنے کو تیار ہیں، کیا ہم ابلیس کے پیروکار ہیں یا ہم نبی کے پیروکار ہیں؟ ہم نبی کے لائی ہوئی تعلیمات کے خاطر ہم یہاں پہ نماز ادا کرنے کو آئے ہیں۔ وہ شیطان صفت انسان یہ کہتا ہے سوائے ابلیس کے تمام خوشیاں منا رہے ہیں۔ لاؤ حدیث کی کتاب، لاؤ سیرت کی کتاب، یہاں تک کہ بریلی میں امام احمد رضا خان نے بھی اس دن کو بدعت قرار دیا ہے۔ ان کی تمام مکاشفۃ القلوب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ دیوبندی مکتب فکر کے گنگوہی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن ہم نے اپنے تمام اسلاف کی قربانیوں کو بلا دیا، ان کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا۔ اس کے بعد ڈی جے کے دھن پر ہم ترنگے گاتے رہے، ڈی جے کے دھن پر ہم تھرکتے رہے، ڈی جے کے دھن پر ہمارے بچے ناچتے رہے، ڈی جے کے دھن پر کنجریوں کو نچاتے رہے، اور عید میلاد کا نام دے دیا ہم نے، نبی کی ولادت کا نام دے دیا۔ جس نبی نے اس کائنات میں آنے کے ساتھ جس مقصد کے تحت رب سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا، وہ مقصد یہ تھا
وہ مقصد یہ تھا کہ بھٹکے ہوئے انسان کو رہنمائی مل جائے، بھٹکے ہوئے انسان کو اللہ کا پتہ مل جائے، بھٹکے ہوئے انسان کو جنت کا راستہ مل جائے۔ اسی کے خاطر نبی آئے اور نبی پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو اسی کے خاطر نازل کیا، لیکن ہم نے اسے فراموش کر دیا۔ ہمارے دل کو اچھا لگتا، ڈی جے کے دھن ہمارے دل کو اچھا معلوم ہوتا، لہذا ہم تھرک رہے ہوتے۔ لہذا خدا را ہم نبی کے احسانات کو فراموش نہ کریں، خدا را نبی کو ہم ذلیل و رسوا نہ کریں۔ جب قیامت قائم ہوگی آدم بھی آئیں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، موسیٰ کے پیروکار بھی آئیں گے، یہود اور نصارہ بھی آئیں گے۔ ایسے وقت میں نبی سے یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ تو دنیا کی فلاں دھرتی پر یہ آپ کی حدیثیں پڑھی جاتی رہی، لیکن یہ گانے کے دھن پر تھرکتا رہا۔ اس وقت وہ نبی کیا کہے گا اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نبی جس نے اپنے جسموں کو لہو لہان کیا وہ ذلیل ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کوئی جواب نہ بن سکے۔ تو لہذا خدا را ہمیں یہ بالکل حق نہیں کہ ہم ایسے عمل کو انجام دے کر اپنے آپ کو ہم برائی کے گڈھے کے اندر ہم ڈالیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے خدا را ہم عزم کریں، پختہ عزم کریں، ایسی بدعات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ایسی بدعات سے ہم بچائیں اپنے آپ کو، ورنہ کوثر پر محروم کر دیے جائیں گے۔ نبی اپنے چہرے کو پھیر لیں گے اور ہم وہاں پہ جانا چاہیں گے، فرشتے روک لیں گے۔ اس وقت کیا بنے گا؟ وہ کون ہوگا؟ وہ بدعات کو